السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو راز پاکستان، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے ان کہانیوں کا سچ جو اس دنیا سے چھپی ہوئی ہیں۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی کہانی کا ایپیسوڈ 3 ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان وجود میں کیسے آیا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہندوستان سن 1928 پورے بر صغیر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ برطانوی تاج کے چند خاص مہمان ہندوستان پہنچے۔ ان کے آنے کی خبر آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ عوام کے دلوں میں غصہ اور دکھ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ کھلے عام وائسرائے کی ان مہمانوں سے ملاقاتوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ وہ عام ہندوستانی جو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے بھی ایک انگریزی نعرہ یاد کر لیا اور گلی کوچوں میں دہراتے رہے۔ اسی دوران شہر کے باقی کونے میں پتنگ بازوں کا ایک اہم اجلاس جاری تھا۔ یہ لوگ خفیہ طور پر آزادی کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ ان کی آوازیں دھیمی تھی لیکن ان کے ارادے بہت مضبوط تھے۔ شہر کے ایک کونے میں پتنگ باز اپنے منصوبوں میں مصروف تھے۔ یہ نوجوان آزادی کی جستجو میں فزکس کے اصولوں کی مدد سے حساب کتاب کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر برطانوی تاج کے خاص مہمان کون تھے؟ ان کا تعلق پتنگ بازوں سے کیا ہے اور کیوں پورا ہندوستان ان مہمانوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا؟ آپ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو اسٹوری آف پاکستان میں جانیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح تھکے ہارے ہونے کے باوجود مسلمانوں کے مقدمے کو بے مثال جرأت کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس خاص مہمان کی جس سے پورا بر صغیر خوف زدہ تھا۔ اصل میں یہ خاص مہمان تھے سائمن کمیشن کے ممبران، جنہیں برطانوی حکومت نے ہندوستان بھیجا تھا۔ ان کا مقصد تھا ایک نیا فارمولا پیش کرنا تاکہ مستقبل کے ریفارمز طے کیے جا سکیں۔ لیکن چونکہ اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں تھا، اس لیے پورا ملک بھڑکا ہوا تھا۔ ہر گلی، ہر کوچے اور ہر بازار میں انگریزوں کے خلاف نعرے گونجنے لگے۔ لیکن جب سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو یہاں کے عوام نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ شدید غصے کا اظہار بھی کیا۔ اس مخالفت میں قائد اعظم محمد علی جناح اور کانگریس دونوں شامل تھے۔ پورے ملک میں سائمن کمیشن کے خلاف احتجاج ہونے لگے۔ جہاں بھی کمیشن جاتا اس کا استقبال کالے جھنڈوں، جوتوں اور نعروں سے کیا جاتا، اور وہ نعرہ تھا سائمن گو بیک، ایسا نعرہ جو ان لوگوں نے بھی یاد کر لیا تھا جنہیں انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ پہلی مرتبہ لارڈ برکن ہیڈ نے ایک اخبار میں لکھا، تم کالے ہندوستانی اپنے سیاسی مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہو۔ ہم تمہاری بقا اور اصلاحات کے لیے محنت کرتے ہیں اور تم ہماری آئینی کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اہل ہو تو جا کر اپنی تجاویز پیش کرو۔ یہ واقعہ ہمیں اس دور میں میڈیا کے کردار کو سمجھنے میں مدد دیتا تھا۔ اگر ہم اس وقت کی میڈیا کی بات کریں تو مسلمان پریس بہت مؤثر اور بلند آواز تھا۔ اسی طرح مولانا ابو الکلام آزاد کا قلم بھی برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدرد، اور مولانا ظفر علی خان کا اخبار ذمہ دار، یہ سب اخبارات اس دور میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ذمہ دار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ رات کو پیش آتا تو اگلی صبح وہ واقعہ اخبار میں نثر و نظم کے ساتھ چھپتا۔ عوام کی دلچسپی کا یہ عالم تھا۔ اگر اخبار کی قیمت 6 پیسے تھی مگر جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ 6 پیسے کسی اور کو دیتے تاکہ وہ انہیں یہ اخبار پڑھ کر سنا دے۔ اسی دوران خلافت تحریک نے پورے ہندوستان پر گہرا اثر چھوڑا، حتیٰ کہ جب علی برادرز کو گرفتار کیا گیا تو بھی عوام کے جذبات مزید بھڑک اٹھے اور تحریک مزید زور پکڑ گئی۔ یہ 1920 کی دہائی کا ہندوستان تھا جب آزادی کی جنگ زوروں پر تھی، اور تب ایک ماں میدان میں اتری، بی اماں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، محمد علی کی جان خلافت پر قربان کر دو۔ یہ نعرہ نہیں، یہ ایک ماں کا پیغام تھا جو پورے ہندوستان میں گونجنے لگا۔ بی اماں وہ ماں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے تیار کیا۔ دوسری طرف جناح، جنہوں نے ہمیشہ کانگریس کو مسلمانوں کا ساتھی سمجھا، لیکن موتی لال نہرو والے واقعے کے بعد ان کا یقین ٹوٹ گیا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ لکھنؤ معاہدہ جو 1916 میں ہوا تھا، جہاں مسلمانوں کو 1/4 حصہ ملا تھا؟ اب وہ وعدے صرف کاغذ پر باقی رہ گئے تھے، اور تب جناح نے فیصلہ کیا مسلمانوں کو اگر حق چاہیے تو راستہ الگ ہوگا۔ مسلمانوں کو ان کا حق آہستہ آہستہ دیا گیا، مگر کیوں؟
क्योंकि दूसरे ग्रोह की तरह मुसलमान भी थोड़े थे। मोती लाल नेहरू ने कहा था, हम बरतानवी हुकूमत को मशवरा देने के जिम्मेदार हैं क्योंकि हम अक्सरियत में हैं। जिन्हां पर मगरबी लिबरल निज़ाम का गहरा असर था, वो मगरबी सियासी निज़ाम को समझते थे और समझते थे कि कौमियत यानी अपने इलाके के लोगों का इत्तेहादी हल है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का रवैया जिन्ना के लिए एक बड़ी मायूसी था। ये मायूसी उनके नज़रियात को बदलने का सबब बनी। जिन्ना को फिर एहसास हुआ कि शायद उनका ख्वाब यानी इलाकाई कौमियत का ख्वाब पूरा होना मुश्किल है। जिन्ना एक बहुत मजबूत शख्सियत के मालिक थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में वो सिर्फ 2 बार रोए। पहली बार 1928 में जब उन्होंने कहा, ये हमारे रास्ते जुदा होने का वक्त है, अब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहा। दूसरी बार 1929 में लखनऊ में एक इजलास के दौरान जब अचानक रतन भाई का इंतकाल हो गया। जिन्ना बहुत रोने लगे क्योंकि वो आखिरी बार रतन भाई की बात सुन ना सके। ये वो लम्हात है जो जिन्ना की इंसानियत और दिल की गहराई को जाहिर करते हैं। ये ताकतवर और मजबूत इंसान जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के बाद जब रास्ते जुदा होने की बात सुनी तो वो बहुत मायूस हो गए। वक्त के साथ मुख्तलिफ एहतजाजों, गैर मुस्लिमों के मुसलमानों के बारे में रवैये और खिलाफत तहरीक की मदद से ये बात समझ आ गई कि सियासी मफाद के लिए साथ रहना मुमकिन नहीं। हम एक अलग कौम हैं। उस दौर की रवायत से ये भी मालूम होता है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू के घर से पानी पीता तो वो गिलास फेंक दिया जाता था क्योंकि उसे नापाक समझा जाता था। पूरा बरसगीर बरहमी के आलम में साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि साइमन गो बैक कितना मशहूर नारा बन चुका था हिंदुस्तान में। साइमन कमीशन की एक मीटिंग एक बहुत ही सुनसान जगह पर बुलाई गई जहां आवाम एहतजाज नहीं कर सकते थे और सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। लेकिन एहतजाज करने वाले हार मानने वाले ना थे। उन्होंने माहिर पतंगबाजों को बुलाया जिन्होंने ऐसी हिसाब किताब की थी कि जब वो पतंग की डोरे काटेंगे तो पतंगे उसी मीटिंग की जगह पर जा गिरेंगी। उन पतंगों में से एक पर बड़ा सा नारा लिखा गया था, साइमन गो बैक, अपनी मुखालफत जाहिर करने के लिए। जिन्ना खुद एक बहुत बड़ा करिश्मा थे। ये बात एनी बेसेंट की रहनुमाई में भी साफ नजर आती थी कि जिन्ना कोई ऐसा सियासतदान नहीं जो हालात का नाजायज फायदा उठाए। वो एक शफाफ और साफ दिल शख्सियत थे। उन्हें बखूबी मालूम था कि मुसलमानों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिन्ना अपने मकसद की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे। ये था हमारा जिन्ना, असूलों का मर्द, ख्वाबों का मालिक और एक खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान। इलाहाबाद में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने तारीख को बदल कर रख दिया? किसने अल्लामा इकबाल के बेटे को खूब डांटा और मुस्लिम लीग 1936 के इंतखाबात में क्यों नाकाम हुई? ये सब बातें आपको मालूम होंगी अगली किस्त में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल राज़े पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।